رب کریم کے فضل و کرم اور اس کے لطف و احسان سے آج شیخ الحدیث والتفسیر استاد الاساتذہ سیاحت الفقہاء لبۃ الاتقیاء وحان الواصلین علامہ الحاج ابوالفیض محمد عبدالکریم صاحب محدث عالمی چشتی قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 19ویں سالانہ عرس سراپا قدس کی پہلی نشست میں ہم سب حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں اور یہ نشست درس قرآن اور حلقہ ذکر کے عنوان سے ہر عرس پر منعقد ہوتی ہے۔ آج کے درس قرآن کے لیے میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے دو مقامات سے آیات مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب ذوالجلال نے اپنے ذکر کی قرآن مجید میں جا بجا تلقین اور تعلیم اور ہدایت ارشاد فرمائی۔ اس آیت کریمہ کو میں نے مطلب عنوان تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ سورہ بقرہ کی اس آیت میں رب ذوالجلال نے فرمایا فاذکرونی، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب بندہ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو رب تعالیٰ ذکر کرنے والے کو اس ذکر کا صلہ یہ عطا فرماتا ہے کہ رب ذوالجلال فرشتوں کی بڑی مجلس میں اپنے اس بندے کا ذکر فرماتا ہے۔ بندہ اپنے رب کو یاد کرے، یہ تو اس کا مقام بندگی ہے، لیکن رب اور بے نیاز ہو کر اپنے بندے کو جب یاد کرتا ہے تو یہ رب کی وہ عنایت ہے، یہ اس کا فضل اور کرم ہے جس سے وہ ذکر کرنے والوں کو نوازتا ہے، اس ذکر کی جزا دیتا ہے۔ بندے کی اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں کہ اس کا رب اس کے ذکر کا جب اسے صلہ دیتا ہے تو اسے یاد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ حضرت سعادت بنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے مشہور تابعی گزرے، انہوں نے ایک مرتبہ بڑی مجلس میں دعویٰ کیا کہ جب میرا اللہ مجھے یاد کرتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے اب میرے رب نے یاد کیا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ تو ایک مخفی عمل ہے، بندہ اپنے رب کو جب یاد کرتا ہے تو یہ تو مقام بندگی ہے، لیکن رب اپنے بندے کو جب یاد کرتا ہے تو یہ مخفی امر ہے۔ تو آپ کو کیسے علم ہوتا ہے کہ میرے رب نے مجھے یاد کیا؟
فرمایا یہ آیت کریمہ تلاوت کی اور فرمایا جب میں اپنے رب کو یاد کرتا ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میرا رب مجھے یاد کرتا ہے۔ اور دلیل قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ پیش کی، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ اولیاء کاملین کے عرس جو منائے جاتے ہیں، بزرگان دین کے، اولیاء کاملین کے، مقربین بارگاہ الہی اور محبوبین بارگاہ الہی کے جب عرس منائے جاتے ہیں، اس میں راز یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا ولی، اس کا برگزیدہ و محبوب بندہ زندگی بھر اللہ کے ذکر کا چراغ روشن کرتا ہے، اور جو اس کی مجلس اور اس کی صحبت میں آتے ہیں یا اس سے وابستہ ہوتے ہیں یا اس سے تعلق رکھتے ہیں، وہ انہیں بھی اللہ کے ذکر پہ لگاتا ہے۔ وہ اپنے چاہنے والوں، اپنے ساتھ تعلق رکھنے والوں کو بھی اللہ کے ذکر پہ لگاتا ہے، خود بھی اللہ کا ذاکر ہوتا ہے، ذکر کرنے والا ہوتا ہے، اور اپنے سالکین، اپنے طالبین اور مریدین کو بھی وہ اللہ کے ذکر پہ لگاتا ہے۔ تو جب اللہ کے ذکر کو لوگوں میں عام کرتا ہے کہ اس کی دعوت و تبلیغ سے لوگ اللہ کے ذکر پہ لگ جاتے ہیں، وہ جب فوت ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے زندگی بھر کے ذکر کا اسے یہ صلہ دیتے ہیں کہ میرے بندے ساری زندگی تو نے میرا ذکر کیا، میرا نام جپا، اور ساری زندگی تو نے میرے ذکر کی دھومیں مچائیں، کبھی میرے ذکر کے لیے تو قرآن کی تلاوت کرتا تھا، کبھی میری یاد و ذکر کے لیے نمازوں کی حاضری اور نوافل کی کثرت کرتا تھا، میری خاطر تو رات کو اٹھ کر مصلی پہ بیٹھ کے روتا تھا، عبادت کرتا تھا۔ تیرے اس ذکر کا صلہ، تو میری خاطر روتا رہا تو میں تو رونے سے پاک ہوں، تو میری خاطر ذکر کرتا رہا، تو میری خاطر ذکر کرتا رہا، تو ذکر کرنا یہ عابد کا کام ہے اور میں معبود ہوں، لہذا میں ان چیزوں سے پاک ہوں۔ تیرے ذکر کا صلہ یہ ہے کہ تو نے شکر ادا کیا، وہ چیزیں ہر اہل ایمان کے لیے لازم اور ضروری ہیں۔ ایک تو اللہ کا ذکر اور دوسرا اللہ کا شکر، ذکر اور شکر دونوں کو اکٹھا اوپر دیا کہ میرا ذکر کیا کرو،
میرا شکر کیا. اور قرآن مجید میں ایک اور مقام پر رب ذوالجلال نے فرمایا انشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکر ادا کیا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ہر نعمت پر شکر ادا کرنا واجب ہے. ہر نعمت پر شکر ادا کرنا واجب ہے. اور جب بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. سبحان اللہ. نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں میں کئی گنا اضافہ کر دوں گا اگر تم میرا شکر ادا کرو. سبحان اللہ. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری نعمتوں کا انکار کرو گے تو یاد رکھو میری گرفت جو ہے وہ بڑی سخت ہے. دو چیزیں اہل ایمان کے لیے بیان کی گئی اس آیت کریمہ میں، ذکر اور شکر. اور یہ کاملین اور انبیاء کرام سلسلہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضور خاتم النبیین نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا اور قیامت تک اب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. اور یہ عقیدہ ختم نبوت اسلام کا اساسی اور بنیادی عقیدہ کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں. قیامت تک حضور کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، نیا رسول پیدا نہیں ہوگا. قرآن مجید میں اسی عقیدے کا بیان کیا گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. حضور خاتم النبیین ہیں اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے خاتم النبیین کا مفہوم، اس کا مطلب، اس کا معنی میرے آقا کریم نے خود بیان فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. لیکن ہر دور میں، ہر نبی کے دور میں، ہر نبی کی امت میں اولیاء کاملین ہوتے رہے. اور اولیاء کاملین کا قرآن مجید میں کئی مقامات پر رب ذوالجلال نے ذکر کیا. اس طرح نبوت ایک منصب ہے، اسی طرح ولایت بھی ایک منصب ہے. اس منصب کا ذکر رب ذوالجلال نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آگاہ ہو جاؤ جو اللہ کے ولی ہیں، دنیا کی زندگی میں ان پر خوف کوئی نہیں، ولا هم یحزنون، اور قیامت کے دن انہیں کسی قسم کا غم نہیں ہوگا. تو اولیاء کاملین کی عظمت قرآن مجید میں جا بجا بیان کی گئی اور ان کا تعارف بھی خود قرآن مجید میں فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کے ولی وہ ہیں جن کے پاس تقوی ہے. ان اولیاءہ الا المتقون، کہ ولی کے لیے تقوی ضروری ہے. اور قرآن مجید میں اولیاء کاملین کی جا بجا ان کی شناخت، ان کی پہچان، ان کا تعارف بیان کیا گیا کہ اللہ کا ذکر اتنی بڑی قوت اور دولت ہے کہ اسی ذکر الہی کی بدولت بندہ قرب الہی کی منزلیں طے کرتا ہے، اور قرب الہی کی جب منزلیں طے کرتا ہے پھر رب ذوالجلال اسے مرتبہ ولایت پر فائز فرما دیتا ہے. اور وہ مرتبہ ولایت پر فائز ذکر الہی کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں جو ذکر کی سب سے افضل ترین اور اعلیٰ ترین صورت بیان کی گئی وہ نماز ہے.
دیکھیے قرآن مجید کی آیت کریمہ میں یہ مضمون بیان کیا گیا، اقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر اور میری یاد کے لیے صحیح صحیح ادا کیا کرو نماز۔ تو نماز اللہ کے ذکر کی سب سے افضل ترین اور سب سے اعلیٰ ترین صورت ہے۔ تو بندہ جب اپنے رب کی عبادت کا اعلیٰ ترین اور افضل ترین معاملہ نماز کا ہے، تو وہ 5 وقتہ نمازوں کی جب پابندی کرتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ نفلی عبادت کی طرف رجوع کرتا ہے۔ پہلے اپنے فرضوں کی پابندی کا سلسلہ مضبوط بناتا ہے، جب اس کی فرائض کی ادائیگی کا سلسلہ مضبوط ہو جاتا ہے پھر وہ نفلوں کی طرف رجوع کرتا ہے، نفلی عبادات کی طرف رجوع کرتا ہے، اور جب نفلوں کی طرف رجوع کر کے نفلی عبادت کثرت کے ساتھ کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کیا ارشاد فرماتا ہے صحیح بخاری شریف کے اندر، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کریم نے فرمایا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، جب میرا بندہ فرضوں کی پابندی کرنے کے بعد نفلوں کی کثرت کرتا ہے، یتقرب الی بالنوافل، وہ میرے قریب آنے کے لیے اور میرے قریب ہونے کے لیے اور میرا قرب پانے کے لیے فرمایا وہ نفلوں کی کثرت کرتا ہے۔ لہذا نفلی عبادت کی کثرت کے سبب اللہ تبارک و تعالی اسے وہ مقام عطا فرماتا ہے، فرمایا فاحببتہ، مجھے اپنے اس بندے سے محبت ہو جاتی ہے۔ یہ اولیاء کاملین کی طرف جو لوگوں کا رجوع ہوتا ہے، ان کے دلوں میں لوگوں کی محبت ہوتی ہے، لوگوں کی رغبت ہوتی ہے، اس کا ایک قرآنی فلسفہ یہ اس آیت کی روشنی میں سمجھ میں آیا اور حدیث کی روشنی میں، کہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتا ہے۔ جب اللہ اس بندے سے محبت فرماتا ہے تو پھر جبریل کو اللہ تعالیٰ بلا کر فرماتا ہے جبریل جاؤ آسمانی مخلوق میں اعلان کر دو اور زمینی مخلوق میں بھی اعلان کر دو کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے اور اللہ کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے، اے آسمان والو تم بھی اس سے محبت کرو، اے زمین والو تم بھی اس سے محبت کرو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث شریف میں نے آپ کو سنائی۔ لہٰذا ایک ہے ذکر اور ایک ہے شکر، اور فرضوں کی پابندی کے بعد نفلوں کی کثرت یہ بندے کو مقام قرب عطا کرتی ہے۔ جب تک فرائض کی پابندی کے بعد نفلوں کی کثرت اور رغبت نہ ہو تو قرب کی منزلیں بندہ طے کر ہی نہیں سکتا۔ قرب کی منزلیں صرف وہی طے کرتا ہے جو فرائض کی پابندی کے بعد نفلوں کی کثرت و رغبت رکھتا ہے۔ میں قرآن مجید سے ایک آیت کریمہ عرض کرتا ہوں، یہ تو آپ سب حضرات اچھی طرح سے، بلکہ ہر ذی شعور جو دین کی تھوڑی بہت بھی سمجھ بوجھ رکھتا ہے اسے علم ہے کہ دنیا میں سب سے اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین شخصیت آمنہ کے لال ہے، جو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کی بارگاہ میں مقام قرب حاصل ہے اور مقام محبوبیت حاصل ہے، وہ تو انبیاء میں سے بھی کسی کو حاصل نہیں، اس لیے کہ ہر اللہ کے محبوب بہت ہیں لیکن حبیب خدا کا پوری کائنات میں ایک ہی ہے۔ محبوب خدا کے لاکھوں اور کروڑوں ہیں، محبوب خدا کے لاکھوں اور کروڑوں ہیں، مثلا جیسے قرآن مجید میں فرمایا واللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، جو توبہ کرے وہ بھی اللہ کا محبوب، اور جو صاف ستھرا رہے پاک رہے وہ بھی اللہ کا۔ تو اللہ کے محبوب تو لاکھوں اور کروڑوں ہیں لیکن حبیب خدا کے ایک ہی ہے، حبیب خدا کے وہ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا حضور کو جو مقام قرب ملا، میں اولیاء کاملین کو جو یہ
فضیلت اور مرتبہ حاصل ہوتا ہے، ان کی جو عظمت ہے میں اس پر کچھ عرض کر رہا ہوں۔ نفلی عبادات کی رغبت و کثرت کے سبب قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اس آیت کریمہ میں اس کا حکم منسوخ ہو گیا جو تہجد کی فرضیت تھی۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یہ نماز نفل کے درجے میں، لہذا جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں وہ مقام قرب حاصل کرتے ہیں راتوں کے جاگنے اور راتوں کی عبادت سے۔ اس لیے قرآن مجید میں ایک مقام پر اس کی مزید وضاحت آ گئی، الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ دیکھیے کتنا واضح اس آیت کے اندر ان کا مقام اور ان کی پہچان بیان کی۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یبیتون، باتا یبیتو، رات بسر کرنا۔ اولیاء کاملین فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی راتیں بسر ہوتی ہیں لربہم، اپنے پروردگار کے لیے۔ اولیاء اللہ کی راتیں بسر ہوتی ہیں اپنے پروردگار کے لیے، لربہم، اپنے رب کے لیے۔ اور کیسے بسر ہوتی ہیں؟ دو نقطے اس آیت میں بیان کیے گئے کہ ایک اللہ کے ولی جو ہیں ان کی راتیں بسر ہوتی ہیں اپنے رب کے لیے، اور کیسے بسر ہوتی ہیں؟ سجدا وقیاما، کبھی ان کی راتیں سجدے میں گزر جاتی ہیں، کبھی ان کی راتیں قیام میں گزر جاتی ہیں۔ تو یہ راز ہے اولیاء کاملین کی عظمت کا۔ یہ عبادت گزار ہوتے ہیں، شب زندہ دار ہوتے ہیں، تیز ہوتے ہیں، جیسا کہ حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور کی امت میں جو اولیاء کاملین ہیں انہوں نے 40 سال متواتر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ تو قرآن کی آیت تو میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں، الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، تو ان کی راتیں بسر ہوتی ہیں اپنے رب کے لیے، کبھی قیام میں گزر گئی، کبھی سجدے میں گزر گئی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کے بالکل پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی رہائش کے ساتھ جو مکان تھا وہ یہودی کا تھا، تو رات کو مکان کی چھت پہ وہ یہودی اور اس کے بچے سوئے ہوئے تھے، تو اس کا بیٹا پوچھتا ہے کہ ابو، یہ ہمارا ساتھ والا جو مکان ہے یہاں رات کو میں دیکھا کرتا تھا ایک درخت مجھے نظر آتا تھا، لیکن آج وہ درخت مجھے نظر نہیں آ رہا۔ یہ ساتھ والا جو مکان ہے ان کے سین میں ایک درخت تھا، وہ آج مجھے وہ درخت نہیں نظر آ رہا۔ وہ یہودی نے کہا کہ بیٹا وہ درخت نہیں تھا، وہ مسلمانوں کا امام اعظم ابو حنیفہ تھا جو رات کو اپنے مکان کے صحن میں مصلی ڈال کر طویل قیام کرتا تھا۔ تو آج ان کا انتقال ہو گیا، امام اعظم کا انتقال ہو گیا۔ وہ درخت نہیں تھا، وہ تو مسلمانوں کا امام ابو حنیفہ تھا نعمان بن ثابت، وہ رات بھر قیام کرتا تھا۔ اس سے اندازہ لگائیں، اس سے اندازہ فرمائیں کہ جو اللہ والے ہیں ان کی عبادت کی کیفیت کیسے ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ والوں کا جب دل روشن ہوتا ہے تو دل روشن ہوتا ہے جب تو پھر ان کا چہرہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔
دل روشن ہو تو چہرہ بھی روشن ہو جاتا ہے. اور عبادت اپنے اندر اتنی خاصیت رکھتی ہے کہ عبادت کی وجہ سے بندے کے دل میں بھی نور پیدا ہوتا ہے. عبادت اور ذکر کی وجہ سے بندے کے باطن میں بھی نور پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کی طبیعت میں جب نورانیت اور روحانیت آتی ہے تو پھر عبادت کا نور بندے کے چہرے پہ بھی آتا ہے. عبادت کا نور بندے کے چہرے پہ بھی آتا ہے. 26ویں پارے میں سورہ فتح میں یہ نقطہ بیان کیا گیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ براہ راست حضور کے فیض یافتہ تھے. حضور سے ڈائریکٹ اور بلا واسطہ اور براہ راست حضور سے فیض لیا. مرید اپنے پیر سے فیض لیتا ہے تو صحابی وہ ہوتا ہے جو ڈائریکٹ اپنے آقا سے، اپنے نبی کریم سے فیض لیتا ہے. انہوں نے جب اکتساب فیض کیا، حضور کی صحبت، حضور کی معیت اور حضور کا قرب جب انہوں نے حاصل کیا تو وہ صحابہ کرام محمدی رنگ میں رنگے گئے. صحابہ کرام محمدی رنگ میں. اب بیعت کا سلسلہ، مرید کا سلسلہ اور پیر کا سلسلہ، اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد یہ ہے کہ زندگی کے اندر تبدیلی آئے اور بندے کے تمام معاملات میں محمدی رنگ نظر آئے. محمدی رنگ نظر آئے. اس لیے ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، دین ہو دین محمدی سب کا، دین ہو دین محمدی، طریقہ ہو طریقہ محمدی سب کا. آج ہمارے طریقے یہودیوں والے، ہمارے طریقے عیسائیوں والے، ہندوؤں کی رسمیں، یہودیوں کی رسمیں، عیسائیوں کی رسمیں، غیر مسلموں کی رسم و رواج، وہ ہمارے تمام معاملات کے اندر آ گئے. دین سے تعلق اور رابطہ کمزور ہو رہا ہے. اسی لیے اللہ کی عبادت کا ذوق اور شوق جو مومن کے پاس ہونا چاہیے اس کی جھلک نظر نہیں آتی. ایک ہی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ہر معاملے میں رسماً، معاملات رسمی بنا لیے. ان رسومات سے نکل کر ہمیں حقیقت کی طرف آنا ہے. اور عرس مبارک کی اس پہلی نشست میں درس قرآن میں اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم سب مل کر قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی اصلاح کی کوئی صورت کریں، تاکہ اتنا طویل سفر کر کے جو لوگ عرس پہ آتے ہیں وہ ایک سبق یہاں سے لے کے جائیں. اور آنے کا ایک مقصد ہوتا ہے. مقصد کیا ہے؟ میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ اولیاء کاملین نے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے ملایا ہے. بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے ملا، اور جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں انہیں اللہ کے ذکر پہ لگاتے ہیں. اور اگر مرید تربیت میں چلتا رہے، اسباق مکمل کرتا رہے، تو پھر اس پر محمدی رنگ چڑھ جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ کا رنگ، تو فرمایا کیا اللہ کے رنگ سے بھی کوئی اچھا رنگ ہے؟ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے بھی کوئی اچھا رنگ ہے. تو بھائی جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں جن کے عرسوں میں ہم جاتے ہیں، جن کے عرس منائے جاتے ہیں، صرف ان کے عرس منائے جاتے ہیں جو اللہ کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں. اللہ کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں. اور اللہ کا رنگ کیا ہے؟ قرآن مجید میں اسے اتباع مصطفیٰ کہا گیا. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو اے محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت رکھتے ہو فَاتَّبِعُونِي، تو میری پیروی کرو.
اللہ سے محبت کرنا ایک دعویٰ ہے، اور اس دعوے کے لیے بے نیاز رب نے قرآن میں دلیل کیا بتائی کہ اے محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر واقعی تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ تو جو میری پیروی کرے گا، میری اتباع کرے گا، وہ دعوی محبت الہی میں سچا ہوگا۔ لہذا اس آیت سے اور میری ساری گفتگو سے کیا حاصل ہوا؟ دو چیزیں ہیں، ایک ذکر الہی اور ایک اتباع مصطفیٰ۔ یہ ہے محمدی رنگ۔ اللہ کی عبادت و ذکر سے بندہ غافل نہ ہو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ پوری کائنات کا خالق و مالک تو اللہ ہے، ہم اسی کی طرف سے آئے ہیں، ہمیں لوٹ کر اسی رب کریم کی بارگاہ میں جانا ہے۔ لہٰذا ذکر کریں، اللہ کا شکر کریں، اپنی زندگی میں اللہ کے ذکر کو لائیں اور اللہ کی نعمتوں کے شکر میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر اللہ کے ذکر میں اور اللہ کے شکر میں آپ آگے بڑھیں گے تو اللہ کریم مقام قرب بھی عطا کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے اندر اضافہ بھی فرما دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام محمدی رنگ میں رنگے ہوئے تھے، اسی لیے 26ویں پارے میں اللہ کریم نے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کی جہاں خصوصیات بیان فرمائیں، ان میں سے میں صرف ایک خصوصیت لے رہا ہوں جو اس مضمون سے متعلق ہے، موضوع سے متعلق ہے۔ دیکھیے سورہ فتح 26واں پارہ ہے، فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ بے نیاز رب نے قرآن میں فرمایا یہ میرے محبوب کے صحابہ وہ ہیں جن کے چہروں پر سجدوں کا اثر نظر آتا ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر سجدوں کا اثر نظر آتا ہے، یعنی عبادت کا نور چہروں پہ نظر آتا ہے۔ تو اولیاء کاملین وہ ہیں جن کی پہچان پھر حدیث شریف میں بیان کی گئی، اذا رعوا ذکر اللہ، ان کے چہرے اس طرح چمکتے ہوں گے، روشن ہوں گے، عبادت کا نور ان کے چہروں پہ نظر آئے گا۔ اذا رعوا ذکر اللہ، جب ان کا چہرہ دیکھو گے تمہیں خدا یاد آ جائے گا۔ جب ان کا چہرہ دیکھو گے تو خدا یاد آئے گا۔ تو ذکر الہی بہت بڑی قوت ہے، ذکر الہی بہت بڑی دولت ہے۔ جو بندہ کسی پیر کا مرید ہو کر نماز نہ پڑھے، بیعت ہو اور پھر نماز نہ پڑھے، یاد رکھیے وہ مکہ بھی چلا جائے، مدینہ بھی چلا جائے۔ تو جو اللہ کی سب سے بڑا ذکر ہے، اللہ کا سب سے بڑا وہ کیا ہے؟ نماز۔ میں نے قرآن کی آیت بتائی، اقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے صحیح ادا کرو نماز۔ لہذا وہ کبھی نہ فیض پا سکتا ہے نہ کبھی منزلوں کو طے کر سکتا ہے، کیونکہ پہلا سبق جس نے پرائمری پاس نہ کی وہ مڈل کر سکتا ہے، اور جس نے مڈل ہی نہیں کیا وہ میٹرک کر سکتا ہے۔ بتاؤ نا۔ تو پہلا سبق کیا دیا ہے؟ کسی بھی سلسلے میں بیعت ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ پیر کامل ہو۔ ہاں، وہ لوگ نہ ہو جو کہتے ہیں جی ہم تو دل کی نماز پڑھتے ہیں، اور یہ مولوی 5 ٹائم پڑھتا ہے اور کہتے ہیں ہماری ہر ویلے نماز ہے۔ تو حضور تو 5 وقت نماز کے لیے خود تشریف فرما ہوتے تھے، لہذا اللہ کے ذکر کی سب سے افضل ترین صورت نماز ہے۔ تو پہلا سبق ہی پیر جب بندہ مرید ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نمازوں کی پابندی کروں گا، اور مرشد نے یہ پہلا سبق دیا ہے کہ سب سے بڑا فرض، سب سے بڑی ذمہ داری ایک بندہ مومن پر 5 وقت کی نماز ہے۔ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ کسی کام کا ہی نہیں، اور جس گھر میں نماز نہیں اس گھر میں کبھی خیر آ نہیں سکتی۔ بالکل
جس گھر میں نماز نہیں کبھی خیر کی توقع نہ رکھے، برکت کی توقع نہ رکھے، کیونکہ جب دین میں آئے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، مسلمان ہونے کا اگر دعویٰ ہے اور اسلام میں آنے کا دعویٰ ہے تو پھر سب سے بڑی ذمہ داری نماز ہے، نماز۔ اور اللہ کے ذکر کی بھی سب سے افضل ترین صورت کیا ہے؟ نماز ہے۔ تو عبادت اور ذکر کا نور جو ہے بندے کے اندر کو بھی روشن کرتا ہے، بندے کے ظاہر کو بھی روشن کرتا ہے۔ اس کے بعد دو باتیں بڑی قابل توجہ ہیں۔ کچھ عبادتیں جیسے ابھی میں نے پوری گفتگو میں بیان کیا، ایک ہے فرض عبادت، ایک ہے نفلی عبادت۔ جو فرض عبادت ہے، اللہ اکبر، فرض عبادت، فرض عبادت سے بندے کی ذات میں نور پیدا ہوتا ہے۔ فرض عبادت کی پابندی سے ذات میں نور پیدا ہوتا ہے، اور نفلی عبادت کی کثرت اور رغبت سے بندے کی صفات میں نور پیدا ہوتا ہے۔ تو فرض عبادت سے ذات میں نور آتا ہے، نفلی عبادت کی رغبت و کثرت سے صفات میں نور آتا ہے۔ لہذا دو قسم کی عبادتیں رکھ دی گئی، کچھ فرض رکھ دی گئی، کچھ نفل رکھ دی گئی، اور ان دونوں عبادتوں کے اندر رغبت کا یہ فائدہ ہے کہ بندے کے اوپر محمدی رنگ چڑھے، بیعت ہونے کے بعد زندگی بدلے، طریقے بدلیں، سوچ بدلے۔ جب تک یہ نہیں بدلے گی تو پھر باقی ساری رسمیں ہی رسمیں ہیں، رسمی رسمیں۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف اپنے آپ تک یہ نعمت نہ رکھو جو اللہ کے ذکر کی، آپ جو 5 وقت کے نمازی ہیں میں ان کی توجہ چاہتا ہوں وہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ جس کو 5 وقت کی نماز کی توفیق مل جائے وہ اللہ کا شکر کرے، بلکہ سجدے میں پڑھے کہ اللہ اس سے راضی ہے، اللہ اس سے۔ اور جس کا وہ کہے جی میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، میری طبیعت نماز کی طرف مائل ہی نہیں ہوتی، تو اس کو توبہ کرنی چاہیے کہ ایسی غلطی، ایسا گناہ ہو گیا کہ اسے توفیق ہی نہیں مل رہی، اسے توفیق ہی نہیں مل رہی۔ لہٰذا اللہ کے ذکر، اس کے شکر، اس کی عبادت، اس کی بندگی اور ذکر کی طرف رغبت یہ انعام الہی ہے اور عطا الہی ہے۔ اس لیے اس نعمت کو اپنی ذات تک محدود نہ رکھو۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ زندگی تو چند روزہ ہے، اس زندگی کی کوئی حقیقت نہیں۔ جب دیکھیے جنازے اٹھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے امیر کبیر لوگ، بلڈنگوں کے مالک، پیسہ کا مال، سب کچھ ہے، جیسے ہی آنکھیں بند ہوتی ہیں وہ کر و فر ختم ہو جاتا ہے، اور جتنا بھی دولت اور مال اور جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ تو عورت، وہ تو جو اولاد ہے، بیوی ہے، وہ ساری جائیداد تو وہ سنبھال لیتے ہیں۔ انسان جو کچھ کمانے بنانے میں ہم لگے ہوئے ہیں وہ تو ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد سنبھال لے گی۔ اس لیے دین کی یہ تعلیم آج عرس کی اس ابتدائی محفل میں اپنے پلے باندھ لیں کہ دنیا کے اعتبار سے جو کچھ ہم کمائیں گے وہ ہمارا نہیں، وہ تو ہماری اولاد کا ہے۔ جیسے ہی آنکھیں بند ہوں گی تو آپ کی تو جیبیں بھی خالی کر دیں گے۔ جیسے ہی بندہ فوت ہوتا ہے تو جیبیں خالی کرتے ہیں پہلے، پھر جب قبر میں دفنا کے آتے ہیں تو جائیداد کا بٹوارا ہوتا ہے، اور فرشتے کہتے ہیں کہ جو کچھ کمایا بنایا تھا وہ تو دنیا میں چھوڑ آیا، یہاں کے لیے کیا لے کے آیا ہے؟ یہاں کے لیے کیا؟ یہ سب پیر مرید اور یہ تمام سلاسل، ان کا ایک ہی مقصد تھا، ایک ہی مقصد تھا
آپ دور دراز سے سفر کر کے کوئی آدھی رات کو چلا ہے، کوئی شاہ کے بعد چلا ہے، یہ خاص محفل ہوتی ہے روحانی عرس کی جو فجر کی ہے، اس میں آپ کی حاضری ہوئی، اتنا طویل سفر کر کے آئے ہیں، تو آپ جاتی دفعہ سوچے تو صحیح کہ عرس سے ہم نے حاصل کیا کیا ہے۔ جو برکتیں ہیں وہ تو یقیناً ملیں گی، اور یہ اللہ کے عرس کی برکتیں وہ کوئی محروم نہیں رہتا۔ بارش جب ہوتی ہے وہ نیک آدمی پہ بھی برستی ہے، برے آدمی پہ۔ جب بارش ہوتی ہے تو صرف نیک آدمی پہ نہیں بس برستی، وہ تو برے آدمی، چور ڈاکو پہ بھی بارش برسے گی، ولی پہ بھی برسے گی۔ تو جب اللہ کی رحمت برستی ہے نا گھٹا بن کے، جہاں بھی اللہ کے ذکر کے حلقے لگتے ہیں، اللہ کے ذکر کی مجلسیں سجتی ہیں، پھر رحمت الہی چھما چھم برستی ہے، پھر کوئی محروم نہیں رہتا، پھر وہ تو سب کو ملے گا، رحمت الہی تو سب کو ملے گی۔ لیکن یہ ہے کہ اپنی زندگی سنوارنے کے حوالے سے اور مستقبل کے حوالے سے ہم نے اپنی ذات کے حوالے سے کیا سیکھا، کیا سمجھا۔ تو آج کے عرس پاک کی اس ابتدائی حلقہ ذکر اور درس قرآن کی محفل میں یہ نقطہ اپنے دل پر لکھ لیں، نہ میں غلط فہمی میں رہوں نہ آپ رہیں۔ جو کچھ میرے پاس ہوگا، جو میں نے پونجی جمع کی، بنایا، آپ نے جو کچھ کیا کرایا، جیسے ہی ہماری آنکھیں بند ہوگی، نہ وہ آپ کا ہے نہ میرا ہے، آپ کا نہیں، وہ تو بھئی اولاد سنبھالے گی۔ تو کیا جس جہان میں ہم نے جانا ہے وہاں کے لیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں؟ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا حج صرف اس پہ فرض ہے کہ جس کے پاس خرچہ ہو، بیوی بچوں کا بھی خرچہ دے، جتنے دن حج پہ رہنے ہیں گھر والوں کا سارا خرچہ پانی نان نفقہ دے کے جائے، اور جتنے دن وہاں رہنا ہے کھانا پینا بھی ہے، تبرکات بھی لانے ہیں، پیسے کے بغیر تو حج نہیں ہے۔ لہذا حج وہ عبادت ہے جو مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے پیسے کی بھی ضرورت ہے، پیسے کے بغیر حج، اسی لیے قرآن میں فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، خرچہ پانی بھی ہو، صحت بھی ہو، راستہ بھی ٹھیک ہو، پھر حج فرض ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ خرچہ پاڑا لے کے جانا نا، خرچہ نان نفقہ، پیسے لے کے جاؤ، لیکن ساتھ ایک اور چیز بھی لے کے جاؤ، جیب میں، پرس میں، بٹوے میں پیسے بھی ہوں، لیکن ایک چیز اور بھی ساتھ لے کے جانی ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں فَزَبَّدُوا، خرچہ پانی لے کے جاؤ، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور بہترین زاد سفر تقوی ہے۔ فَزَبَّدُوا، خرچہ لے کے جاؤ، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور بہترین خرچہ کیا ہے؟ تقوی۔ تو یہ ہے کہ جس جہان میں ہم نے جانا ہے، ہمارے گھر والوں نے ہمارے گڑھے میں کھود کے اور پھینک کے آ جانا ہے، جو کمایا بنایا اولاد مزے کرے گی، ٹھاٹ لے گی، ہم ادھر جا کے پکڑے جائیں گے کہ بتا بھائی، جس خالق نے پوری کائنات بنائی ہے، جس نے تجھے طرح طرح کی نعمتیں دی تھیں، ساری زندگی تو اسی رب سے غافل رہا، اسی رب سے غافل رہا۔ اسی لیے قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ اس پورے مضمون کو سمجھنے کے لیے کاش ہم اس سے نصیحت پکڑے۔ دیکھیے اس آیت کریمہ میں کتنی پیاری تعلیم ہے، کتنی بڑی ہدایت ہے۔ مرشد جو ہوتا ہے وہ ہادی ہوتا ہے، جب اس کی مجلس میں بیٹھ کے ہدایت ہی نہیں لینی، تعلیم ہی نہیں لینی، تو پھر مرید ہونے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ دیکھیے کتنی واضح تعلیمات ہیں، کتنی واضح ہدایات ہیں قرآن مجید کے اندر، کہ ہمیں رب ذوالجلال نے ان چیزوں کا حکم دیا ہے کہ یہ دنیا کل نہیں ہے، یہ دنیا کل نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے جہاں آپ نے ہمیشہ رہنا ہے، وہاں سے پھر نہ کسی نے واپس آنا ہے نہ کہیں اور جانا ہے، وہ ہے آخرت کا جہان۔ لہذا یہ دنیا، اللہ کریم نے دنیا کی زندگی ہمیں محض اس لیے دی ہے، محض اس لیے دی ہے
کہ اس دنیا میں رہ کر ہم ایسے کام کر جائیں جس سے ہماری وہ زندگی اچھی ہو جائے جہاں مرنے کے بعد جا کے ہم نے رہنا ہے۔ اور مرید ہونے کا ایک مقصد میں اور عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے نا، راہبر ہادی مرشد دین کی طرف بلاتا ہے، اور دین کیا کہتا ہے؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی لو دل میں لگا لیتا ہے، جو اللہ رسول کے بلاوے پر آتا ہے، اللہ رسول کے دین کی طرف رغبت رکھتا ہے، تو قرآن یہ فرماتا ہے تو اس کے آنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اسے زندگی ملے گی، اسے زندگی ملے گی۔ تو بیعت ہونے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ مرشد زندگیاں تقسیم کرتا ہے، اور وہ زندگی کیا ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ ایمان والا مرد اور ایمان والی عورت جب نیک عمل کرتے ہیں، اللہ کریم نے فرمایا فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم انہیں حیات طیبہ عطا کرتے ہیں۔ زندگی کا رخ بدلے، زندگی کے طور طریقے بدلے، طبیعت و مزاج میں محمدی رنگ آئے۔ میں ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں۔ آدمی جب، یہ حضور کی حدیث ہے، قصہ کہانی نہیں، ایک آدمی حج کرنے گیا ہے، حج کر کے آیا ہے تو اس کے اندر تبدیلی کوئی نہیں آئی، جیسے حج کرنے سے پہلے تھا ویسے ہی حج کے بعد ہو، تو اس نے حج سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ دیکھیے، میرے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ حج مبرور کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا جس نے محبت سے اپنے باپ کا چہرہ یا ماں کا چہرہ محبت سے دیکھا، اسے حج مبرور کا ثواب ملے گا۔ ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھا تو کیا ثواب ملا؟ حج مبرور، حج کا ثواب۔ اب جب سرکار نے یہ فرمایا تو صحابہ کرام نے پوچھا حضور یہ مبرور حج کیا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا ان ترجع زاہدا فی الدنیا وراغبا فی الآخرہ۔ فرمایا مبرور حج یہ ہے، حج مبرور یہ ہے کہ جب تو حج کر کے واپس آئے تو دنیا میں تیری رغبت جو ہے وہ کم ہو جائے اور آخرت میں تیری رغبت زیادہ ہو جائے۔ دنیا میں رغبت کم اور آخرت کی رغبت، بس یہ ہے اصل میں بیعت کا مقصد، کہ دنیا کی رغبت اتنی رکھو جتنی ضرورت ہے، دنیا کی رغبت اتنی رکھو جتنی ضرورت ہے، زیادہ چاہت، زیادہ لگن، زیادہ بھاگ دوڑ آخرت کی ہو، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، چند روزہ ہے، وہ دائمی اور ابدی ہے۔ لہذا دنیا سے اتنا سا تعلق رکھو جتنی ضرورت ہے، بس باقی ساری قوت اور ساری توانائیاں وہ آخرت بنانے اور کمانے میں صرف کر دے، آخرت کمانے اور بنانے میں صرف کر دے۔ اس کے لیے سب سے افضل ترین سورج ہے وہ 5 وقت کی نماز، اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت۔ میں بھی اپنی زندگی پر نظر دوڑاؤں، آپ بھی دیکھیں، ہم مل کر غور کرتے ہیں کہ اس معاملے میں ہمارے ہاں کہاں کہاں کمزوری ہے، کہاں کہاں خامی ہے۔ کیا ہمارے اندر نماز کی وہ رغبت ہے، نماز کی وہ محبت ہے جو بیعت کے بعد رغبت و محبت ہونی چاہیے، کہ وہ پیدا ہوئی یا نہیں پیدا ہوئی؟ اور نماز کے بعد جو عمل ہے وہ ہے تلاوت قرآن، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، اس آیت سے پتہ چلا کہ ذکر الہی کی سب سے افضل صورت نماز ہے۔ اور دوسری آیت سنیے ذرا، قرآن مجید کی آیت میں قرآن کو ذکر کہا گیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو یعنی قرآن مجید کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ لہذا ہمیں ایک کام کرنا ہے کہ عرس شریف سے واپسی پر ایک کام آپ کریں، اس کی بے شمار برکتیں ملیں گی، دین و دنیا کی بھلائیاں ملیں گی،
کاروبار رزق روزی میں اولاد میں معاملات میں بہتری آئے گی۔ ایک گھر میں 5 وقت مصلی بچھے اور ایک روزانہ صبح گھر میں قرآن کھلے۔ جیسے ہی مسجد میں اذان کی آواز ہو، بیٹیاں بہنیں مائیں گھروں میں مصلی بچھا لیں، گھر کا نقشہ بدل جائے۔ 5 وقت گھر میں مصلی بچھے، روزانہ گھر میں اللہ کا قرآن کھلے۔ حضور نے فرمایا جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں وہ تو قبرستان ہے۔ افسوس وہ جیسے ہی بیٹی کو جہیز میں قرآن دیا تھا اسی طرح لپٹا ہوا، اسی طرح غلاف میں ریشمی غلاف میں قرآن مجید لپیٹا ہوا ہے، اسی طرح ریل میں پڑا ہوا ہے، نہ کبھی کسی نے کھولا، نہ کبھی کسی نے زیارت کی، نہ کبھی کسی نے تلاوت کی۔ یہ خال خال لوگ ہیں، خال خال چند لوگ ہیں، ورنہ اکثر و بیشتر یہی حال ہے۔ اور پھر جو ہمارا اس دور میں جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں، اب دن بدن جو ہے وہ تو دین سے دوری پیدا ہو رہی ہے۔ لہذا اصل مقصد اولیاء کرام ساری زندگی دین کی تبلیغ اور دعوت، اللہ کا دین لوگوں کو سکھاتے بتاتے قبروں میں چلے گئے، اور لوگوں کو اللہ کے ذکر کی طرف بلاتے بلاتے قبروں میں چلے گئے۔ یہ اذان بلاوا ہے نا، اذان نماز کا بلا، مؤذن جب اذان دیتا ہے تو یہ نماز کا بلاوا ہے، دین کا مبلغ، دین کا داعی، وہ لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ آؤ اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، اللہ کی یاد کی طرف آؤ۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ میں بتانے لگا تھا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، یہ پورے درس کا لب لباب یہ آیت کریمہ ہے کہ ان لوگوں میں سے یہ عرس سے واپسی پہ جائیں گے نا تو یہی سوچتے جائیں کہ آج ہم نے یہی سیکھا ہے کہ ہمارے رب نے قرآن میں فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے رب کو بھلا دیا ہے۔ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے رب کو ہی بھلا دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی نماز کے لیے وقت نہیں ملتا، دنیا میں کام ہی بہت ہیں، تو جب مر جائیں گے کون کام کرے گا؟ جب مریں گے تو پھر کام کون کرے گا گھر کے؟ آپ کہتے ہیں جی دکان سے فرصت نہیں، جب مر جائیں گے تو دکان کون سنبھالے گا؟ تو اولاد سنبھال لے گی، آپ کا کاروبار بزنس اولاد سنبھال لے گی۔ بھائی کچھ اس جہان کے لیے بھی ہم کریں جہاں مرنے کے بعد جا کے رہنا ہے جی۔ اور دیکھیں ہماری تو نمازوں پہ نمازیں قضا ہوتی ہیں، کبھی پرواہ نہیں کی، لیکن اگر قضا نماز ہو جائے کسی کو پڑھنے کی توفیق مل جائے تو بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام۔ بزرگوں کی بات ہی تو اور ہے نا، جن کے عرس ہوتے ہیں اللہ کے ولی، حضرت شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جب وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے فرمایا میرا مسواک بھی قبر میں رکھ دینا۔ تو مریدوں نے کہا حضرت کا مسواک بھی کبھی دفن کیا قبر میں؟ فرمایا نہیں، جب قبر میں سرکار کی جلوہ گری ہوگی میں مسواک پکڑ کے عرض کروں گا حضور فرض تو فرض، نفل تو نفل، میں نے تو مسواک والی سنت بھی کبھی قضا نہیں کی۔ یہ پگڑیاں باندھنے سے جبے ڈالنے سے بندہ پیر بزرگ نہیں بنتا، عمل سے بات بنتی ہے، اگر عمل نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہی درس ساری زندگی اللہ کے ولیوں نے دیا ہے۔ تو آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے، اللہ تمہیں رزق روزی کی برکت دے، کماؤ، دنیا خوب کماؤ، کیونکہ دنیا بھی ضروری ہے۔ اس لیے اگر یہ ضروری نہ ہوتی تو یہ دعا نہ مانگتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی، پہلے دنیا مانگی ہے کہ پیٹ میں بھی کچھ ہو نا، تو پہلے دعا مانگی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، ہماری آخرت بھی اچھی فرما۔ تو کہنے کا صرف یہ مقصد ہے، دین کی ایک دعوت آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں کہ ہم سوچیں یار کہ کیا آخرت بھی کمانے میں کچھ وقت دے رہے ہیں؟ نہیں دے رہے، 24 گھنٹے ہیں نا، 24 گھنٹے
بس اتنا سبق نکال لے آخرت بنانے کے لیے، اذان کی آواز سنتے ہی نماز کی تیاری۔ اگر یہ عمل ہمارے اندر آ گیا، تبدیلی آ گئی، اور قرآن مجید کی تلاوت کا ذوق و شوق پیدا ہو گیا۔ دیکھیے نا، تلاوت قرآن کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب۔ راتوں کو اٹھ کے نفل پڑھنے کی اتنی اہمیت ہے کہ بے نیاز رب قرآن میں فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ رات کو اٹھنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ جب دنیا سو رہی ہو اس وقت اٹھ کر اپنے رب کو منانا۔ حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے تمام مریدوں کو کہتے تھے، رات کو ضرور اٹھا کرو، ضرور اٹھا کرو، ضرور اٹھا کرو، اگرچہ اتنی دیر کے لیے نفل پڑھو جتنی دیر بکری کا دودھ نکالنے میں وقت لگتا ہے نا۔ کتنا وقت لگتا ہے؟ فرمایا اتنی دیر اٹھا کرو اور 2 نفل پڑھ لیا کرو۔ کہ راتوں کا جاگنا اللہ کو اتنا پسند ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ یہ مضمون بڑا طویل ہو جائے گا۔ حضور رات کو جاگتے تھے نا، تو حضور کے قدم مبارک پر ورم آ گیا۔ حضور رات کو اتنا جاگتے کہ آپ کے قدمین پر سوج گئے پاؤں مبارک۔ تو اللہ کریم نے جب محبوب کے قدمین پر ورم دیکھا نا، تو پھر رب کو اپنے محبوب پہ کتنا پیار آیا۔ اللہ کے محبوب ہیں، حبیب ہیں خدا کے، اس سے زیادہ کسی کو آج تک وہ قرب ملا ہی نہیں۔ تو اتنا قرب ملا اور پاؤں مبارک پر ورم ہے، اتنی عبادت، اتنی عبادت۔ رات کا جاگنا باقاعدہ سورہ طٰہٰ میں ابتدائی آیتیں نازل فرمائے، اتنا پیار آیا محبوب پر۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ یہ اللہ کو محبوب پہ پیار آیا، فرمایا محبوب ہم نے قرآن اس لیے تو نہیں اتارا تھا کہ آپ اتنی عبادت کریں راتوں کو جاگے کہ پاؤں پر ورم آ جائے۔ اتنا پاؤں مبارک پر ورم، اللہ نے فرمایا محبوب مجھے تیرے قدمین پر ورم نظر آ رہا ہے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، قرآن اس لیے تو نہیں اتارا تھا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، اتنی مشقت۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ نے جب دیکھا کہ حضور پاؤں آپ کے سوجے ہوئے ہیں، رات بھر حضور قیام فرماتے ہیں، قیام، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی رب پر اتنی عنایات ہیں، اتنا کرم ہے، تو آپ اتنی ساری رات کیوں جاگتے ہیں؟ آپ تو اللہ کے حبیب ہیں، تو ساری رات ہی آپ عبادت کرتے ہیں۔ تو حضور نے جواب کیا دیا، دیکھیے یہ ہے فلسفہ، یہ ہے فلسفہ اللہ کی عبادت کا اور ذکر کا، یہ فلسفہ ہے۔ سرکار نے فرمایا اے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ معلوم یہ ہوا کہ جب بندہ نفلی عبادت کرتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو یہ عبدیت کا اظہار ہے کہ وہ میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا رازق ہے، جس نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، میں اس کا شکر ادا کرنے کے لیے راتوں کو جاگتا بھی ہوں، نفل بھی پڑھتا ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اے عائشہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ لہذا شکر گزار بندہ بننے کے لیے، اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے محنت کریں، اور اس کے لیے یہ چند صورتیں میں نے عرض کی۔ اور جب میں نے عرض کیا حضور پر تہجد کی نماز جو ہے وہ واجب تھی نا، فرض کے درجے میں، لیکن اسے بعد میں نفل کر دیا گیا۔ بعد میں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اتنا
پاؤں پر ورم دیکھا نا تو اتنا پیار آیا، محبوب ساری ساری رات نہ جاگا کرو، قم اللیل الا قلیلا، کہ محبوب تھوڑی رات آرام کر لیا کرو، قم اللیل الا قلیلا، محبوب ساری ساری رات نہ جاگا کریں، کچھ آرام کر لیا کریں، کچھ قیام کر لیا کریں۔ پھر محبوب کو اختیار دیا کہ میں تو محبوب کو کہہ رہا ہوں کہ محبوب ساری رات نہ جاگو، کچھ رات آرام کرو کچھ، لیکن محبوب کی طبیعت چاہتی ہے ساری رات ہی جاگو، محبوب کی طبیعت چاہتی ہے ساری۔ حضور غزوات پہ جاتے تھے سارے دن، ان لک فی النہار سبحا طویلا، قرآن کی آیت ہے کہ محبوب رات کو آپ جاتے ہیں، دن کو بھی تو آپ کی مصروفیات ہے نا، قرآن کی آیت ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں بھی آپ کی مصروفیات ہیں، تو محبوب ساری ساری رات نہ جاگا کرو، دن کو آپ مہمات ہیں، غزوات ہیں۔ پھر اللہ کریم نے پسند فرمایا کہ محبوب کی طبیعت چاہتی ہے ساری رات جاگنے کو، فرمایا محبوب تجھے اختیار ہے، اوِن قُسْ مِنْہُ، چاہے تو ساری رات جاگنے میں کچھ کمی کر لیں اور کچھ آرام کیا کریں، کچھ آپ قیام کیا کریں، اور او زد علیہ، او زد، محبوب تیری مرضی پہ چھوڑتا ہوں میں، محبوب تیری مرضی پہ چھوڑتا ہوں، او زد علیہ، چاہے تو رات کے جاگنے میں اضافہ بھی کرنا چاہیں تو تیری مرضی پہ چھوڑتا ہوں، تجھے اختیار ہے محبوب، راتوں کو جتنا چاہے جتنی طبیعت مانے اتنا جاگ لیا کرو۔ کبھی ایسا بھی ممکن ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر کی تھکاوٹ اور طویل سفر و غزوات، پھر اللہ کریم نے محبوب کو اختیار دے دیا، اب ان قسموں میں یہ نقطہ ہے کہ دن بھر کی تھکاوٹ ہے، آپ چاہتے ہیں کہ رات کا کچھ حصہ آرام کر لوں، تو محبوب آپ کی مرضی پہ چھوڑتے ہیں، اگر تھکاوٹ ہو، دن بھر کی ساری مصروفیات پیش نظر ہیں، تو محبوب آپ کی مرضی پہ چھوڑتے ہیں، جتنی طبیعت مانے اتنا جاگ لیا کریں، چاہے تو آدھی رات، چاہے پوری رات، اور رات کے کمی بیشی میں محبوب تمہیں مختار بنا دیا ہے، او زد علیہ، یہ رات کا جاگنا بیان کیا گیا، اور پھر ساتھ کیا بیان کیا، اسی لیے میں نے دو چیزیں عرض کی ہیں، ایک نماز اور ایک قرآن۔ دیکھیے اسی آیت میں آگے ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ، قرآن مجید کو ترتیل سے پڑھا کرو، تلاوت کیا کرو۔ لہذا دو چیزیں ہیں، گھر میں 5 وقت مصلی بچھے، قرآن کی تلاوت ہو، خیر ہی خیر، برکت ہی برکت، رحمت ہی رحمت۔ ہمیں چاہیے کہ دنیا کمانے بنانے کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی فکر کریں، اپنی قبر کی بھی فکر کریں۔ میں ایک حدیث پر بات ختم کر کے تو جو دوسری آیت ہے اس کے ساتھ ہی پھر ہم مل کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، حلقہ ذکر ہوگا۔ حضور نے فرمایا ہر شخص کی قبر اسے ایک دن میں 5 مرتبہ یاد کرتی ہے۔ تو میں بھی سوچتا ہوں، آپ بھی سوچیں، دونوں مل کر غور کرتے ہیں کہ ہم اپنی قبر کو دن میں کتنی مرتبہ یاد کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہر شخص کی قبر اسے دن میں 5 مرتبہ یاد کرتے ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں چھوڑو قبروں کی موت کی بات نہ کرو، جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا، جب وقت آئے گا نہیں دیکھا نہیں جائے گا۔ پھر موت جب پنجہ مروڑتی ہے نا، گردن، رگ رگ سے، نس نس سے جب جان نکلتی ہے، تو پھر قرآن کیا کہتا ہے، بندہ ہاتھ جوڑتا ہے، لولا اخرتنی الی اجل قریب، آج تو یہ کہتا ہے مولوی صاحب، پیر صاحب، سانو قبر دیاں گلاں کر کے نہ ڈراؤ، ہر ویلے تسی موت تے قبر تے آخرت ہی، میں 1.25 لاکھ نبی تو اسی کام کے لیے آئے، انہوں نے کہا سدا نہیں رہنا اس دنیا میں، آخرت بھی کماؤ۔
آج لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ہر بڑے قبر دی گلاں کر دیتے، یہ ڈراندے ہی لیندے، یہی کام آئے گی بات۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ نے بھی اپنے محبوب کو حکم دیا تھا، محبوب ڈرائیے انہیں عذاب الہی سے ڈرائیے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جو قریبی رشتہ دار ہیں انہیں بتائیں کہ دنیا سدا رہنے کی جگہ نہیں، مرنا ہے، دنیا کا مال یہاں رہ جائے گا، آخرت کماؤ، آخرت بناؤ۔ سرکار نے فرمایا ہر بندے کی قبر اسے ایک دن میں 5 مرتبہ یاد کرتی ہے۔ قبر کہتی ہے انا بیت تراب، میں مٹی کا گھر ہوں، انا بیت وحشیہ، میں مٹی کا گھر ہوں، میں ڈرونا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں تاریک گھر ہوں، میرے پاس آنا ہے تو کچھ قبر کی روشنی بھی لے کے آ، قبر کی تنہائی کے لیے بھی کوئی مونس اور غمخوار لے کے آ۔ یہاں تو قبر میں اندھیرا ہوگا، تنہائی ہوگی، مٹی کا گھر ملے گا۔ اکیلا گھر میں بھی آدمی ہو تو ڈرتا ہے، اکیلا گھر میں بھی ہو تو اسے خوف آتا، کہتے رات کو خوف آتا ہے۔ تو کیا قبر کے خوف سے بچنے کے لیے، قبر کی روشنی کے لیے کوئی سامان کی ضرورت نہیں؟ قبر کہتی ہے میرے پاس آنا ہے، خالی ہاتھ نہ آنا، قبر کی روشنی لے کر آنا، کوئی مونس و غمخوار بھی ساتھ نہ آنا۔ امام یافی فرماتے ہیں کہ میں سوچنے لگا کہ قبر کی روشنی کہاں سے ملے گی جو ساتھ لے کے جانی ہے۔ فرماتے ہیں قبر کی روشنی میں کی تلاش میں نکلا، فوجدت فی تلاوت القرآن، فوجدت فی تلاوت القرآن، میں نے قبر کی روشنی کو قرآن کی تلاوت میں پایا۔ جو بندہ قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے اس کی قبر میں انوار ہوں گے، تجلیات ہوں گی، اس قبر میں روشنی ہوگی۔ اور حضور نے کرم فرما دیا، نبی پاک نے، حضور نے اتنا کرم فرمایا، حضور نے وہ راز فاش کر دیا، حضور نے پردہ کھول دیا تاکہ امت مشقت میں نہ پڑے۔ حضور نے فرمایا میرے جان نثارو، میرے وفا شیارو، میرے فداکارو، قرآن کی ایک صورت ایسی ہے جو قبر کی عذاب و فتنے سے بچانے والی ہے۔ جس طالب علم کو پتہ لگ جائے بے سویرے اے سوال ہونے نے، پیپر آؤٹ ہو جائے، اس کی کوئی پھر بھی وہ فیل ہو جائے تو اس کی بدقسمتی، اس کو پہلے امتحان سے سال پہلے ہی پتہ چل جائے اس پیپر میں یہ سوال آئیں گے، وہ پھر بھی فیل ہی ہو جائے، پھر وہ دی بدبختی نا۔ سرکار نے فرمایا ایک صورت ایسی ہے وہ پڑھو گے تو قبر کے عذاب سے بچ جاؤ گے، قبر کی آزمائش سے بچ جاؤ گے، قبر کے فتنے سے بچ جاؤ گے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا اس سورت کا نام سورہ ملک ہے۔ سورہ، حضور فرمایا جو ہر رات سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ کے سوتا ہے وہ قبر کی آزمائشوں سے، قبر کے فتنوں سے، قبر کے عذاب سے اللہ اسے بچا لیتا ہے۔ اور جو فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھتا ہے، حضور نے فرمایا یہ قیامت کے دن پڑھنے والے کے حق میں اللہ کی عدالت میں جھگڑا کرے گی۔ ہاں حدیث ہے، سورہ یاسین جھگڑے گی اللہ کی عدالت، کہے گی یا اللہ یا مجھے قرآن سے نکال دے، یا جو تلاوت میری کیا کرتا تھا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ تو سورہ ملک یہ قبر کے عذاب سے بچانے والی۔ حضور کے ایک صحابی کسی سفر پہ گئے ہوئے تھے، جب واپس آئے تو حضور کی خدمت میں آئے اور اس کی حضور میں سفر پہ گیا ہوا تھا، بڑے ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے۔ میں نے دوپہر کاٹنے کے لیے ایک جگہ خیمہ لگایا اور میں نے دیکھا کہ سورہ ملک کی آواز تلاوت کی آ رہی، صحرا تھا، ریگستان تھا، کوئی آبادی بستی تھی نہیں۔ میں پریشان ہو گیا یہاں قرآن پڑھنے والا کون ہے؟ حضور میں نے دائیں بائیں دیکھا، مجھے کوئی قرآن پڑھنے والا نظر، تو حضور یہ سمجھ نہیں آئی ماجرا کیا تھا، وہ قرآن پڑھنے والا کون تھا، کہاں پڑھ رہا تھا، آواز کہاں سے آ رہی تھی۔ میرے آقا مسکرائے، مسکرا کے فرمایا جہاں تو نے خیمہ لگایا تھا نا وہاں میرے ایک امتی کی قبر تھی جو اپنی قبر میں سورہ ملک پڑھ رہا تھا۔
فرمایا اس کا معمول تھا کہ ہر رات سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ کے سوتا تھا. جب وہ فوت ہوا اپنی قبر میں گیا, اللہ کریم نے اسے انعام یہ دیا ہے کہ تو اپنی قبر میں بھی سورہ ملک تلاوت کرنے کی تجھے اجازت دی جاتی ہے. تو نمازوں کی حفاظت, نمازوں کی پابندی اور اپنی قبر اور آخرت کی فکر, یہ ہے اصل مقصد. اور اپنے آپ کو اپنے گھروں میں, اپنی زندگی کے طریقوں میں محمدی طریقہ لائیں. کوشش کریں حضور کی اداؤں, حضور کے طریقے کو اپنایا جائے, کیونکہ جو پیارے نبی کریم علیہ السلام کے طریقوں پر عمل کرتا ہے اسے 100 شہید کا اجر ملتا ہے. من تمسک بسنتی عند فساد امت فلہ اجر 100 شہید. ایسے وقت میں جب لوگ میرے طریقوں کے معاملے میں غافل ہو جائیں تو فرمایا اس وقت جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اسے 100 شہید کا اجر ملے گا. جو لوگ سنتیں نہیں پڑھتے, نفل نہیں پڑھتے, جمعے کے دن بھی لوگ سنتیں نہیں پڑھتے, نفل نہیں پڑھتے, میں ان سے پوچھتا ہوں اگر غور کرو کہ جن کی سنتیں چھوڑ رہے ہو یہ ہیں کون جن کی سنتیں چھوڑی؟ کن کی سنتیں چھوڑ کے جا رہا ہے تو؟ کس مان پہ جا رہا ہے؟ سنتیں حضور کی, اور جوتا پکڑ کے نماز فرض پڑھ کے جمعے کی مسجد سے ایسے نکلا جیسے پتہ نہیں کیا قیامت آ گئی. قیامت کے دن سرکار نے پوچھ لیا نا, اور تجھے میری سنتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی؟ سنتیں کس کی ہم چھوڑتے ہیں؟ وہ جن کا کلمہ پڑا ہے, جو ہمارے آقا و مولا ہیں, ان کی سنتیں ہیں. اور نفل تو اب لوگ دیکھا دیکھی نفل بھی لوگ چھوڑنے جا رہے ہیں, ننگے سر نماز پڑھ رہے ہیں لوگ. میں اتنی بات ضرور عرض کروں گا کہ اللہ کے ایک ولی کے جب انتقال کا وقت آیا انہوں نے فرمایا میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی عصر کی پہلی سنتیں اور عشاء کی پہلے سنتیں بھی کبھی زندگی میں ترک نہ ہوئی ہو. میرے وہ پڑھائے جس کی عصر کی پہلی سنتیں اور عشاء کی پہلی, جسے آپ کہتے ہیں جی غیر موقع ہیں, نہ پڑھیاں تو خیر ہے. جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں وہ کہتے ہو میرے جنازہ بھی نہ پڑھائے جنہیں عصر دیا تھا عشاء دیا پڑھیاں. سنتیں سرکار کی ہم چھوڑ رہے ہیں, اور جن کا کلمہ پڑا ان کی سنتیں چھوڑ رہے ہیں. سرکار نے فرمایا جب لوگ میری سنتوں کو چھوڑیں گے, غافل ہو جائیں گے, اس وقت جو میری سنتوں پر عمل کرے گا فَلَهُ أَجْرُ 100 شہید, اسے 100 شہید کا ثواب ملے گا. اب طبیعت مانے تو پڑھنا, نہ مانے تو پھر چھوڑ کے ذرا دیکھنا. پھر اور جو نفل نہیں پڑھتے ان کی توجہ کے لیے, کیونکہ یہ ہمارا درس قرآن عرس کے موقع پہ اصلاحی بیان ہوتا ہے, یہ ذرا غور سے سنیں نفلوں کا فائدہ کیا ہے. میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ نفل نہ پڑھیں تو گناہ کوئی نہیں, نفل نہ پڑھیں تو گناہ, لیکن اس کا فائدہ بھی تو سوچنا کتنا ہے, فائدہ بھی سوچ ذرا کتنا ہے. قیامت کے دن نمازی کا جب اعمال کا حساب و کتاب ہوگا فرشتے عرض کریں گے یا اللہ اس کے فرض پورے نہیں, اس کے تو فرض بھی پورے نہیں. اللہ کریم فرمائیں گے اس کے نامہ اعمال میں دیکھو نفل ہے, تو فرشتے عرض کریں گے ہاں یا اللہ فرض پورے نہیں لیکن نفل بھی ہیں. اللہ کریم فرمائیں گے اس کے نفل ڈال کے اس کے فرض پورے کر دو. اس کے نفل ڈال کے اس کے, پھر سستا سودا ہے یا مہنگا سودا ہے؟ پھر سوچو یار, یہ ننگے سر کوئی درگاہ مقدس عبدالوی سے وابستہ آج کے بعد ننگے سر نماز نہ پڑھنا, کیونکہ حضور کسی ننگے سر نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کے حضور منع فرماتے تھے, حضور منع فرماتے تھے ننگے سر. کبھی سنتیں نہ چھوڑنا, کبھی نفل نہ چھوڑنا. حدیث آپ سن چکے ہیں, قرآن میں بھی اللہ نے محبوب سے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَعَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. اگر نفل کی کوئی اہمیت ہی نہیں,
جیسے آج لوگ کہتے ہیں کوئی اہمیت نہیں تو قرآن میں آیت کیوں اتری نافلۃ لک کہ محبوبی آپ کے لیے نفل ہے، لہذا نفلی عبادت کا اپنا فائدہ ہے، فرض عبادت کا اپنا فائدہ ہے، تو سنتوں کو ترک نہ کرو، اس لیے کہ یہ حضور کی سنتیں ہیں، جن کا کلمہ پڑھا ہے ان کا طریقہ ہے۔ اور ذکر کی جو آیت میں نے تلاوت کی تھی، اس کے بعد مل کر ہم ذکر کرتے ہیں۔ اس آیت میں دیکھیے نا اللہ کریم نے جو ذکر کی تعلیم دی ہے، ذکر کی ہدایت دی ہے، تلقین کی ہے، آیت کا انداز کتنا حکمت بھرا ہے۔ پوری آیت کو ذرا غور سے سنیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اپنے اللہ کا ذکر کیا کرو، ذکرن کثیرا، بہت زیادہ ذکر کرنا، فسبحوہ بکرۃ واسیلا، سورج نکل رہا ہو تو پھر بھی پڑھا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ، سورج غروب ہو رہا ہو تب بھی پڑھا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ، فسبحوہ بکرۃ واسیلا۔ قرآن کی آیت یہاں مسلم شریف کی ایک حدیث شریف ہے، سرکار نے فرمایا جو سورج نکلتے وقت 100 مرتبہ پڑھے اور 100 مرتبہ سورج غروب ہوتے وقت پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، حضور نے فرمایا اس کے گناہ سمندر کے جاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ معاف فرما دے۔ یہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت یہ کلمات حدیث ہے۔ اور آج کے اس مبارک کا ایک تحفہ یہ ہے کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کی چچا داد بہن تھی، حضرت مولا علی کی ہمشیرہ صاحبہ حضرت ام ہانی حضور سے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عمر زیادہ ہو گئی، بڑھاپا آ گیا، جسم بھی کمزور ہے، میں کوئی لمبے چوڑے وظیفے نہیں پڑھ سکتی اور لمبی چوڑی تسبیح نہیں کر سکتی، حضور مجھے کوئی آسان سا ایسا عمل بتا دیں جو میں آسانی سے کر سکوں لیکن اس کا فائدہ بہت ہو۔ حضور نے فرمایا میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں، اگر وہ عمل تم پابندی سے کرو نا تو تمہیں زندگی بھر کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حضرت ام ہانی سے سرکار نے اور میں ایک آسان اور سوکھا سا وظیفہ تمہیں بتاتا ہوں، اگر تم وہ روزانہ پابندی سے کرو گی کسی اور ورد وظیفے کی تمہیں ضرورت نہیں رہے گی۔ حضور نے فرمایا 100 دفعہ پڑھا کر سبحان اللہ، 100 دفعہ پڑھا کر الحمدللہ، 100 دفعہ پڑھا کر اللہ اکبر، 100 دفعہ پڑھا کر لا الہ الا اللہ۔ تو یہ تیسرا کلمہ ہے، یہ تیسرا کلمہ۔ اب اس حدیث کی شرح میں محدثین نے لکھا ہے تیسرا کلمہ 100 دفعہ پڑھ لے تو اس حدیث پر عمل ہو جائے گا۔ وہ پڑھے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک تسبیح، جتنے بھی زائرین عرس اس وقت بیان میں موجود ہیں آپ ایک تسبیح پڑھنا اپنا عمل بنا لیجیے اور 111 مرتبہ درود شریف روز، ایک تسبیح تیسرے کلمے اور ایک تسبیح درود شریف کی 111 مرتبہ، یہ اپنے معمولات میں اسے شامل کر لیں، انشاءاللہ اس کی بے شمار برکتیں آپ کو حاصل ہوں۔ بہت سے پیر بھائی اپنی پریشانیاں، کچھ قرضہ، اولاد کا نہ ہونا، مشکلات، مہمات کا پیش، اس کی شکایات کرتے ہیں، اس کے لیے حدیث شریف میں 3 عمل ہیں، وہ تینوں میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بھی اپنی زندگی کا حصہ بنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جن الفاظ سے میری بارگاہ میں التجا اور عرض کی تھی تو میں نے انہیں مچھلی کی پیٹ سے نجات دی۔ اب قیامت تک جو بھی ایمان والا انہی لفظوں سے مجھے یاد کرے گا میں اسے بھی ہر طرح سے نجات عطا کروں گا۔
بیماری ہے، قرضہ ہے، پریشانی ہے، معاملات الجھے ہوئے ہیں، اس حدیث کی روشنی میں یہ بڑا ہی مکمل وظیفہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آیت کریمہ جب کوئی مہم پیش آ جائے، کوئی مشکل آ جائے تو کثرت کے ساتھ آیت کریمہ پڑھا کرو، اور اس سے دو وظیفے اور بڑی چوٹی کے وظیفے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام خود جب کوئی مہم درپیش ہوتی تھی، دشمنان اسلام کی طرف سے سازشیں ہوتی تھی، مہمات ہوتی تھی، تو حضور کثرت سے پڑھا کرتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ دو وظیفے ہو گئے، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اور تیسرا ہے حضور خود جب کوئی کفار سے مہم درپیش ہوتی، کوئی اہم معاملہ پیش آ جاتا تو حضور پڑھا کرتے سبحان حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ۔ پوری آیت اتنی ہے، بس اتنا ہی وظیفہ پڑھنا چاہیے۔ بعض لوگ آگے پڑھتے نعم المولا و نعم النصیر، وہ دوسری آیت ہے، وہ اور جگہ پہ ہے، اس لیے یہاں یہ آیت مکمل آیت ہے، بس اتنی پڑھنی، حسبنا اللہ۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے الوظیفۃ الکریمہ میں لکھا ہے، کوئی مقدمہ ہو جائے، پریشانی آ جائے، کوئی کام اڑ جائے اور ایسا بندہ پنسے کے نکلنے کا راستہ نہ ملتا ہو تو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے 475 مرتبہ، 400 روزانہ 475 مرتبہ اس وقت پڑھنا ہے جب کوئی بڑی مصیبت آ گئی، پریشانی، کوئی تکلیف ہو تو بندہ نکل نہیں رہا، تو اعلیٰ حضرت نے اس کی تعداد لکھی 475 مرتبہ پڑھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک وقت میں یہ بات پڑھنا بعض لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو فرماتے تھے کہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی پڑھو، چاروں نمازوں کے بعد عشاء کے بعد 75 مرتبہ پڑھ لو، تو یہ 475 مرتبہ تعداد ایک دن میں پوری ہو جائے۔ تو یہ 3 وظیفے تمام پیر بھائی اپنی کاپی پہ لکھ بھی دیں، کسی کو پریشانی میں مبتلا دیکھے، تکلیف میں دیکھے، بیماری میں دیکھے، اسے کہے کہ یہ 3 وظیفے لکھو اور پڑھو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور یہ تیسرا کلمہ اور درود شریف، یہ خیر اور برکت، سلامتی اور عافیت کے لیے مجرب وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے، بلکہ ذکر میں شامل ہو جائے۔ بسم اللہ۔ غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا، یہ حدیث میں اکثر سناتا ہوں۔ غافلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غافلوں میں اللہ کا